محمد سمیع کے گائے مشہور گانے میں قدا کا دوسرا حصہ لے کر میں معین شمسی حاضر ہوں۔ دوستو، یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو۔ اس سے پہلے کہ میں بچے ہوئے گانے کے حصے کا پورا ارتھ بتانا شروع کروں کٹھن شبدوں کے شدھ اچارن کے ساتھ، آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس گانے کے بارے میں شاید ابھی تک انٹرنیٹ پر آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یدی بتایا ہے تو مجھے بتائیے۔ ہندی اور اردو دونوں بھاشاؤں کو ساتھ لے کر چلنے والا اپنی طرح کا ایک ماتر چینل ہے یہ مائی ہندی مائی اردو۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، جلدی سے بتاتے ہیں آپ کو میں قدا کا دوسرا حصہ، اس کے پورے لیرکس، اس میں آئے ہوئے کٹھن شبدوں کا ارتھ اور پوری لائنوں کا بھی ارتھ۔ یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 5 مشہور شاعروں کے کلام کو تھوڑا سا چینج کر کے محمد سمیع نے اس نغمے کو ترتیب دیا تھا، یعنی کہ تیار کیا تھا اور پھر گایا۔ اب جو لائنیں آج میں لے رہا ہوں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ کچھ سوچ کے شمع پہ پروانہ جلا ہوگا، شاید اسی جلنے میں جینے کا مزہ ہوگا۔ شمع کسے کہتے ہیں اور پروانہ کیا ہوتا ہے یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، شارٹ میں بتاتا ہوں۔ شمع کہتے ہیں روشنی دینے والی چیز کو، جیسے کینڈل، دیپک وغیرہ، اور پروانہ وہ کیڑا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا موم بتی جب جل رہی ہوتی ہے تو برسات کے دنوں میں یا ویسے بھی کئی بار چھوٹے چھوٹے کیڑے آ کر اس کے ارد گرد منڈرانے لگتے ہیں، تو شمع پروانہ۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ جو پروانہ ہے وہ شمع کے آس پاس گھوم گھوم کر شاید اسی لیے جل کر مر گیا ہوگا کہ اس کو اسی جلنے میں جینے کا مزہ آتا ہوگا۔ پھر ہے جس وقت یہ میں تو نے بوتل میں بھری ہوگی، ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا۔ تو یہاں کوی جو ہے، شاعر جو ہے، وہ شراب پیش کرنے والے سے مخاطب ہے، سمبودھت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہے ساقی، یعنی اے ساقی، اے شراب پلانے والے، اس وقت مستی کے مارے تیرا کیا حال ہوا ہوگا، تجھے کتنا مزہ آیا ہوگا جب تو نے بوتل میں یہ میں کا مطلب شراب بھری ہوگی۔ وقت اچارن ٹھیک کریے گا، وقت یا وقت یا وقت یا بخت نہیں، وقت۔ اس کے بعد ہے میں خانے سے مسجد تک پائے گئے نقش پا، یا رند گئے ہوں گے یا شیخ گیا ہوگا۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان صاحب نے، یعنی کہ محمد سمیع نے بھی ق اکشر کو کئی بار غلط گایا ہے اس پورے کلام میں۔ ق کو ک بولا ہے، حالانکہ کئی جگہ ق ٹھیک بولا ہے لیکن کئی جگہ ق کو ک بولا ہے۔ یہ عام غلطی ہے جو آج کل کے نوجوان کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک الگ وشے ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال ان لائنوں کے مطلب کو سمجھیے۔ میں خانے سے مسجد تک پائے گئے نقش پا، میں خانے سے لے کر، یعنی کہ شراب خانے سے لے کر مسجد تک کچھ نشان پائے گئے۔ کیا نشان تھے، کیسے نشان تھے؟ وہ تھے نقش پا، نقش مینس نشان، پا مینس پیر، پیروں کے نشان۔ یا رند گئے ہوں گے یا شیخ گیا ہوگا۔ تو یہ نشان کس کے تھے بھائی؟ یہ تھے رند کے یا شیخ کے۔ رند کا مطلب بتا چکا ہوں شرابی، اور شیخ وہی پرتشٹھت ویکتی، معزز ویکتی وغیرہ، پچھلی بار بتایا تھا، دوبارہ سن لیجئے گا اس ویڈیو کو۔ تو یا تو شیخ صاحب گئے ہوں گے یا شرابی گیا ہوگا۔ نشان ملے ہیں مسجد تک، میں خانے سے لے کر مسجد تک پیروں کے نشان ملے ہیں۔ اس کے بعد یہ کلام چینج ہوتا ہے اور لائنیں کسی اور موڈ کی آ جاتی ہیں۔ ابھی تک تو عام شراب کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب جو بات ہو رہی ہے اگلی لائنوں میں شراب کی وہ بھی بات ہے، لیکن وہ شراب کوئی اور شراب ہے، دنیاوی یعنی کہ سانسارک شراب نہیں ہے، بلکہ آدھیاتمک شراب، ایشور بھکتی کی شراب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا وشے ہے جس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کمنٹ باکس میں لکھیے گا، لیکن فی الحال شابدک ارتھوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں گا۔ سب سے بلند ہے میرے ساقی تیرا مقام، لیتا نہیں بغیر وضو تیرا کوئی نام۔ بلند مینس اونچا، ساقی کا بتا دیا، مقام کا مطلب ستھان، جگہ، پلیس۔ تو اے ساقی، اے پلانے والے، اے شراب پلانے والے، تیرا ستھان، تیری جگہ دنیا میں سب سے اونچی ہے۔ لیتا نہیں بغیر وضو تیرا کوئی نام، تیرا تو نام لینے سے پہلے بھی ہر انسان وضو کرتا ہے۔ بغیر ہے، یہ بغیر نہیں ہے، بغیر۔ اور وضو ایک طریقہ ہے ہاتھ منہ پیر دھونے کا، یہ نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک وششٹ طریقے سے ہاتھ منہ وغیرہ پیر وغیرہ دھوئے جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھی جاتی ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرا نام لینے سے پہلے تو ہر کوئی وضو کرتا ہے، بنا وضو کیے تیرا نام نہیں لیتا۔
اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے ابھی سمجھ جائیں گے آپ جب میں بتاؤں گا وستار سے۔ انسان تو کیا فرشتے بھی کرتے ہیں احترام، ہیں ماہ و آفتاب تیرے میں کدے کے جام۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان تو کیا، انسان مطلب انسان، فرشتے بھی تیرا احترام کرتے ہیں۔ فرشتے دیوتا کہہ سکتے ہیں، ہندی میں دیوتا کہہ سکتے ہیں، ویسے دیودوت بھی کہتے ہیں، لیکن فرشتے اردو میں چلتا ہے، عربی میں چلتا ہے، اور احترام کا مطلب سمان۔ تو اے ساقی تیرا سمان، تیری عزت تو انسان فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ماہ و آفتاب تیرے میکدے کے جام ہیں۔ ماہ کا مطلب چاند، آفتاب کا مطلب سورج، میکدہ ہوتا ہے شراب خانہ، اور جام مطلب جام، پیالے، شراب کے پیالے۔ یہاں پھر یاد دلا رہا ہوں، یہ عام شراب خانہ یا عام شراب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کچھ اور بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے اب کیا بات ہو رہی ہے۔ قائم مقام ہے تو رسالت مآب کا۔ سنگر نے قائم مقام کہا ہے، لیکن یہ ہے قائم مقام۔ قائم مقام اس کا مطلب ہوتا ہے استھاناپن، یعنی کہ کسی دوسرے ویکتی کے استھان پر کام کر رہا ویکتی جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ قائم مقام ہے۔ مان لیجیے کوئی آفیسر یا کوئی منسٹر وغیرہ جو ہیں وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، تو ان کی جگہ کوئی دوسرا انسان کام کر رہا ہے، ان کی جگہ سائن کر رہا ہے یا دوسرے کام کر رہا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قائم مقام ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے ساقی ہے شراب پلانے والے، تو قائم مقام ہے رسالت مآب کا۔ رسالت مآب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صاحب کو کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے، کسی شراب پلانے والے کو ان کا قائم مقام نہیں کہا جا سکتا، ویسے تو ان کا قائم مقام کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، لیکن شاعر کچھ باتیں اس طرح کی کرتا ہے جس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سے سہمت ہوتے ہیں، تو یہ ایک الگ وشے ہے، پھر کبھی بات کریں گے، فی الحال شابدک ارتھ بتاتے ہیں۔ تو اے ساقی، اے شراب پلانے والے، تو ایشور کے دوت، ایشور کے سندیشتہ حضرت محمد کا استھاناپن ہے، یعنی کہ ان کی جگہ تو ہے یا ان کے بعد تو ہے۔ اب یہ کون سے ساقی کی بات ہو رہی ہے یہاں بتا دیتے ہیں۔ یہاں شاعر حضرت علی سے مخاطب ہے، اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ عام شراب وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ایشور بھکتی یعنی اللہ کی بھکتی کی بات ہو رہی ہے، ایشور کے پریم، ایشور کے پرتی پریم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ پوری طرح سے آدھیاتمک اور بھکتی پورن کاویہ رچنا ہے یہاں سے، مطلب پچھلی کچھ لائنوں سے جہاں سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اب دوسرے موڈ کا ہے۔ قائم مقام ہے تو رسالت مآب کا، قندیل عرش ہے تیرا شیشہ شراب کا، اور تیرا جو شراب کا شیشہ ہے یعنی کہ شراب کی بوتل، جی ہاں، شیشہ کا ایک مطلب شراب کی بوتل بھی ہوتا ہے، تو تیری جو شراب کی بوتل ہے یہ تو عرش کی قندیل ہے۔ عرش کے کئی ارتھ ہیں، جیسے پرلوک، آسمان، ایشور کا یعنی کہ اللہ کا سنگھاسن وغیرہ، بہت سارے اس کے ارتھ ہیں۔ قندیل کہتے ہیں کینڈل کو، یعنی کہ روشنی دینے والی جو کینڈلز ہوتی ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں قندیل، میں بتا چکا ہوں، کا اور قا والے ویڈیوز میں ان کو دیکھ لیجیے گا۔ پھر ہے ساقی ڈٹی ہوئی ہے خراباتیوں کی صف، پھیلا ہوا ہے ابر گہر بار ہر طرف۔ ساقی جانتے ہیں آپ، خراباتیوں کیا ہوتا ہے؟ خراباتی کسے کہتے ہیں؟ خراباتی وہ ہوتے ہیں جو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں۔ صف کا مطلب ہوتا ہے لائن، پنکھتے، یعنی کہ برباد کرنے والوں کی، دشمنوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے پوری کی پوری صف، ان کی پوری کی پوری لائن۔ اے ساقی ہے شراب پلانے والے، یعنی کہ سمجھ لیجیے آپ، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں کس سے کہہ رہے ہیں یہ۔ پھیلا ہوا ہے ابر گہر بار ہر طرف، یعنی کہ ہر طرف، ہر اور ہر دشا میں ابر گہر بار پھیلا ہوا ہے۔ ابر کا مطلب ہوتا ہے بادل، اور گہر کہتے ہیں موتی کو، اور گہر بار کا مطلب موتی برسانے والا یا موتی برسانے والے۔ تو موتی برسانے والے بادل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ویسے اس کا ایک ارتھ روتی ہوئی آنکھیں بھی ہے، رونے کو تیار آنکھیں یا روتی ہوئی آنکھیں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور سب طرف برباد کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ بوتل کا کاک کھول اٹھا کیف بار دف۔ سنگر نے کیف کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کیف بار دف۔ اسی طرح سے میننگ بنتا ہے کیف بار دف، یعنی کہ بار دف کا کیف، بار دف یعنی دف کا بار اور دف کے بار کا کیف کیا ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ کاک ڈھکن کو کہتے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہوں گے شاید، اور کیف کا مطلب ہوتا ہے آنند، مزہ، نشہ، مستی،
اور بار کہتے ہیں، ویسے بار کے بہت سارے ارتھ ہیں لیکن یہاں بار کا ارتھ ہے بوجھ یا بھار یا ذمہ داری، اور دف کہتے ہیں ڈفلی یا ڈھپلی کو۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ چیز ہے، ویسے تو پوری کی پوری رچنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی آگے دیکھتے ہیں۔ لا بادائے مدینہ پیمانۂ نجف۔ بادائے مدینہ اور پیمانۂ نجف کیا ہوتا ہے؟ بادائے مدینہ یعنی مدینے کا بادہ، اور پیمانۂ نجف نجف کا پیمانہ۔ مدینہ آپ جانتے ہوں گے ایک پوتر شہر ہے، عرب میں استھت ہے، اور یہ مسلم لوگوں کا پرسدھ تیرتھ استھل ہے مدینہ۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، عام بھاشا میں سمجھیں وہاں ان کو دفن کیا گیا تھا، مزار ہے ان کا، حضرت محمد صاحب کا، آپ ایسے سمجھ لیجئے۔ اور بادہ کا مطلب ہوتا ہے شراب، تو مدینے کی شراب لا اور نجف کا پیمانہ لا، یعنی کہ گلاس لا، پیمانہ گلاس۔ نجف کیا ہے؟ نجف ایک شہر ہے جو کہ عراق میں ہے، اور وہاں پہ حضرت علی کا مزار ہے۔ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت محمد صاحب کے کزن اور داماد، اور ان کے چوتھے نمبر کے خلیفہ یعنی کہ اترادھیکاری۔ ویسے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ان کو پہلے نمبر کا اترادھیکاری یعنی کہ پہلا خلیفہ بھی مانتا ہے، یہ ایک الگ وشے ہے۔ تو مدینے کی شراب لا، نجف کا گلاس لا، اور پھر ہے کہ تطہیر کی ردا ہے فلک پر تنی ہوئی، دے دامن رسول خدا میں چھنی ہوئی۔ تطہیر کیا ہوتی ہے؟ تطہیر کا مطلب ہے شدھتا، پاک کرنا، پوتر کرنا، پاکی وغیرہ۔ ردا کیا ہوتی ہے؟ ردا کا مطلب ہے اوڑھنے کی چادر، اور فلک کیا ہے؟ فلک کا مطلب ہے آسمان، اسکائی، گگن، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آسمان ہے یہ تو یہ سمجھ لے کہ ایک طرح سے پوترتا کی، پاکی کی چادر ہے جو کہ تنی ہوئی ہے، اور تو مجھے حضرت محمد صاحب کے دامن میں چھنی ہوئی شراب دے۔ دامن کیا ہوتا ہے؟ دامن یوں سمجھ لیجئے کہ کرتا جو ہوتا ہے یا کوئی بڑا سا ہمارا پہناوا جو ہوتا ہے اپر گارمنٹ، اس کا نچلا لٹکتا ہوا حصہ جو مطلب کرتے کا ہوتا ہے نا، دامن، قمیض کا لٹکا ہوا پارٹ، اس کو دامن کہتے ہیں۔ تو یہ آستھا، بھکت اور ادھیاتم سے بھرا ہوا کلام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک ساقی کربلا میں میرا ایک نجف میں ہے۔ خورشید مدعا کیا ہوتا ہے؟ خورشید کا مطلب سورج، مدعا کا مطلب ویسے تو ادیشیہ، پرپز، امید وغیرہ بہت سارے ہیں، لیکن یہاں اس کا ارتھ ہے امیدوں کا سورج۔ خورشید مدعا، امیدوں کا سورج۔ میرا تو جو امیدوں کا سورج ہے وہ تو برج شرف میں ہے۔ شرف کا مطلب شریشٹھتا، بلندی، اتمتا، اور برج کے کئی مطلب ہیں جیسے کہ منڈپ، گنبد، راشی کو بھی برج کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ارتھ گنبد کی بات ہو رہی ہے، گنبد سے ہے، اور یہ حضرت محمد صاحب کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضے پر گرین کلر کا گنبد ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک طرح سے ذکر ہو رہا ہے کہ میرا امیدوں کا سورج تو وہاں پر ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے امیدوں کے سورج۔ میرا ایک ساقی کربلا میں ہے اور ایک جو ہے وہ نجف میں ہے۔ ساقی یعنی شراب پلانے والا، کربلا ایک شہر ہے جو کہ عراق میں ہے، وہاں حضرت حسین کا مزار ہے۔ حضرت حسین جو تھے وہ حضرت محمد صاحب کے نواسے تھے، دو نواسے تھے ان کی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ تو ان میں سے جو دوسرے والے ہیں حضرت امام حسین، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ میرے ایک ساقی ہیں، اور دوسرے میرے ساقی جو ہیں وہ عراق میں ہیں۔ عراق میں کون ہے؟ نجف میں ہے۔ نجف ایک شہر ہے عراق کا، اور وہاں حضرت علی دفن ہے، ان کا مزار شریف ہے۔ تو میرا ایک ساقی تو کربلا میں ہے اور دوسرا ساقی میرا نجف میں ہے۔ پھر ہے لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ لے نجف کی سمت سے، یعنی کہ نجف کی دشا سے، نجف کی اور سے، نجف کی طرف سے صدا آنے لگی، یعنی کہ آواز آنے لگی، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا۔ اے ساقی تو میرا سلام لے، اب ادب بھرا، سمان بھرا پرنام لے، سلام لے، کیونکہ اب میں چل رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ پھر ہے مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ سنگر نے قوت پرواز بولا ہے لیکن یہ ہے قوت پرواز۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائے کائنات اور آواز دے مجھے۔ مولائے کائنات کا مطلب کیا ہے؟ مولائے کائنات کا مطلب ہے کائنات کا مولا۔ مولا مالک کو کہتے ہیں، کائنات سرشٹی کو، دنیا کو، ورلڈ کو، وشو کو، پورے برہمانڈ کو کہتے ہیں۔ اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔
جبرائیل کون ہیں؟ جبرائیل یا جبریل یا جبرائیل یا گیبریل ایک فرشتے ہیں، ایک دیودوت ہیں، ایک عیش دوت ہیں، اللہ کے ایک فرشتے ہیں جو کہ حضرت محمد صاحب کے لیے ایشور کا، اللہ کا سندیش لے کر آتے تھے، جبریل یا جبرائیل یا جبرائیل، ٹھیک؟ تو یہ ان سے کہہ رہا ہے شاعر کہ مجھے اے جبرائیل قوت پرواز دے، یعنی کہ پرواز کا مطلب فلائٹ، اڑان، اڑنے کی قوت دے، قوت شکتی، اڑنے کی طاقت دے، پھر وہی پرواز دے مجھے، پرواز دے مجھے۔ تو اس طرح سے یہ نغمہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج اس نغمے کے بارے میں پوری طرح سے پتہ چل گیا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس کا پچھلا پارٹ نہیں سنا ہے وہ ضرور سنیں، اسی چینل پر اویلیبل ہے۔ اور کچھ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھیے گا، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ بھی مجھے بتائیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ میں ہمیشہ سیکھنے میں لگا رہتا ہوں۔ آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لیے کوئی اور بڑھیا سا ویڈیو۔ فی الحال اجازت دیجیے، سلام ہندوستان۔